ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور آمنے سامنے. پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں دونوں کے درمیان تکرار, سخت جملوں کا تبادلہ. سہیل آفریدی کے پیغام پر علی امین کا ترکی با ترکی جواب, کہا کہ اس کا اس کی کیا ہے, آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر کوئی بانی کے خلاف سازش کر رہا ہے تو نام لیا جائے. صوبہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں. گنڈا پور نے کہا پارٹی رہنماؤں میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا درست نہیں. ہم پہلے بھی بانی کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی انہی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پارٹی کے اندر اختلاف پر پارلیمانی واٹس ایپ گروپ میں مخالفین کو واضح پیغام میں کہا تھا کہ اجلاس کی کامیابی بعض لوگوں کو قبول نہیں, کسی کا باپ بھی بانی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں گرا سکتا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پیغام کے جواب میں علی امین گنڈا پور بھی میدان میں آ گئے. پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈا پور اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اس کا اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے؟ علی امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ کے دعووں پر سوال, کہا اگر کوئی بانی پی ٹی آئی کے خلاف سازش کر رہا ہے تو نام لیا جائے. اپنا صوبہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں. پارٹی رہنماؤں میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا درست نہیں ہے. ہم پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہلپاک کے اعتراف غیر قانونی قبضہ, متحدہ قیادت لینڈ سائٹ پر پہنچ گئی. میڈیا سے گفتگو میں فاروق ستار نے کہا کہ ہلپاک کی زمین 62 ایکڑ پر مشتمل ہے. آج پہاڑ تو کل ہلپاک کی زمین بھی فروخت کر دی جائے گی. ڈائریکٹر لینڈ نے کس قانون کے تحت ہلپاک میں پلاٹ کی این او سی دی جبکہ 23 سال تک کراچی وفاق میں رہا؟ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف این او سی کیسے دی گئی؟ جماعت اسلامی کیوں خاموش ہے؟ میئر کراچی کی ذمہ داری ہے وہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کریں. ایم کیو ایم کسی کو زمینوں پر قبضہ نہیں کرنے دے گی. کراچی کی ساری زمین کی لیز کے ایم سی کے پاس ہونی چاہیے. 18 سال سے کراچی کو قبضہ مافیا کے حوالے کیا جا رہا ہے, اب معاف نہیں کیا جائے گا. پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کو اس لیے ہٹایا کہ وہ ان کے غیر قانونی کاموں میں رکاوٹ تھے. اب تیاری کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے. ہل پارک کے ایم سی کی ملکیت تھی اور رہے گی. 1 انچ زمین کسی کو الاٹ نہیں کی. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا ٹاک, کہا ایم کیو ایم کے کرتوتوں کا خمیازہ بھگت رہا ہوں, ان کے پریشر میں نہیں آؤں گا. متحدہ نے شہر کا ورثہ تباہ کر دیا. ماسٹر پلان کا بیڑا غرق جماعت اسلامی کے دور میں شروع ہوا. علادین پارک اور نسلہ ٹاور وسیم اختر کے دور میں توڑا گیا. کس کس نے چائنا کٹنگ کی سب معلوم ہے. ایم کیو ایم کو عید پر سیاست کرنے کا موقع نہیں ملا, اب کھالیں بھی اکٹھی نہیں کرتے. متحدہ گورنرشپ کا گلہ وزیر اعظم سے کریں, ہم سے نہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پر پوسٹ پر ایکشن. لیسکو کے 2 لائن مین اور 1 لائن سپرنٹینڈنٹ معطل کر دیے گئے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے ٹرانسفارمر ٹھیک کرانے کے معاملے پر 80,000 روپے وصولی کا معاملہ سامنے لانے کے بعد چیف ایگزیکٹو لیسکو کا تحقیقات کا حکم. ذرائع کے مطابق مینیجر ایس ڈی آئی نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی. غفلت برتنے پر لائن مین شوکت علی, لائن مین فلک شیر اور لائن سپرنٹینڈنٹ محمد حسین کو معطل کیا گیا. لیسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف کے باورچی سے 80,000 روپے رشوت وصول کیے جانے کا الزام تاحال ثابت نہیں ہو سکا. اسلام آباد کے علاقے بارہ میں 2 تیز رفتار گاڑیوں کی زد میں آ کر جاں بحق 4 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا. 4 دیگر زخمی ہونے والوں کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ بارہ میں درج کر لیا گیا ہے, جبکہ ایک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مری سے آنے والی رفتار گاڑیوں نے بہراکہو میں 4 افراد کی جان لے لی. حادثے میں 4 افراد زخمی جبکہ 8 موٹر سائیکلز اور 1 کار تباہ ہو گئی. پولیس کے مطابق لینڈ کروزر اور اکوا گاڑیاں مری سے ریس لگاتی بہراکہو کے گنجان آباد علاقے سے گزر رہی تھی. دونوں گاڑیوں نے سڑک کنارے کھڑے موٹر سائیکل سواروں اور 1 گاڑی کو ٹکر مار دی, جس سے 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے. حادثے کے بعد لینڈ کروزر گاڑی مکمل تباہ ہو گئی جبکہ اس میں سوار افراد دوسری گاڑی میں بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گئے. پولیس نے صدر والد محمد بخش نامی شخص کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. باقی کے خلاف بہراکہو چوک میں اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا. سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. ریاست سے ہمارا اس ٹائم یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو لواحقین یہاں پہ اس ٹائم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ جو 4 ڈیڈ باڈیز انہوں نے پنجاب کی طرف روانہ کر دی ہیں, آپ انہیں فل فور جسٹس فراہم کریں. رول آف لا کے تحت لواحقین کو یہ یقین دلایا جائے کہ یہ ریاست صرف جگیرداروں, وڈیروں, سرمایہ داروں کی نہیں ہے. اس ریاست میں بسنے والا ہر ایک شہری, مظلوم, غریب, کسان, ہاری, چپراسی, سب قانون کی نظر میں برابر ہے. سانے میں جاں بحق ہونے والوں میں عامر, عدیل عباسی, چودھری نبیل شامل ہیں, جبکہ افضال, انس, راجہ مدد اور اسامہ شدید زخمی ہوئے جو پیمس میں زیر علاج ہیں. حادثے کے مرتکب 2 میں سے 1 ڈرائیور واصف گرفتار ہو چکا ہے.
آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے حج 2026 ادائیگی کے بعد سرکاری حجاج کی وطن واپسی کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے پاکستانی حجاج کو الوداع کیا۔ حجاج کرام نے حج انتظامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ بہترین سہولیات کی فراہمی پر حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستانی حجاج دعاؤں خوشگوار و روحانی کیفیت کے ساتھ وطن واپس روانہ ہوئے۔ پہلی پرواز PK 964 آج رات جدہ سے سیالکوٹ کے لیے اڑان بھرے گی۔ 1 جون کو 21 حج پروازیں وطن واپسی کے لیے اڑان بھریں گی۔ اسلام آباد کے لیے 5 پروازیں، کراچی اور لاہور کے لیے 4 پروازیں روانہ ہوں گی۔ ملتان کے لیے 2، سیالکوٹ اور فیصل آباد کے لیے 2 جبکہ کوئٹہ کے لیے 1 پرواز روانہ ہوگی۔ پوسٹ حج فلائٹ آپریشن کے پہلے 2 روز میں 5628 حجاج کو وطن واپس بھیجا جائے گا۔ سرکاری فلائٹ آپریشن میں PIA، سعودی ایئر لائنز، ایئر سیال اور ایئر بلیو حصہ لیں گی۔ 1,19,000 حجاج پر مشتمل پوسٹ حج فلائٹ آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا چیف جسٹس سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کو خط غیر قانونی اور انتخابات میں رخنہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کی سہیل آفریدی کے خط پر تنقید۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا اعلان کر دیا۔ کہا بغیر NOC آنے والے سیاسی رہنماؤں کو واپس بھیج دیا گیا۔ 24 حلقوں میں انتخابات، سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر دیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کو نااہل کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا شیڈیول 4 جون تک جاری کر دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ الیکشن شیڈیول 45 دن پہلے جاری کرنا آئینی ذمہ داری ہے۔ اس اسمبلی کی مدت 4 اگست کو پوری ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انتخابات نہ ہونے کی صورت میں ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے، جس کے بعد صدر، وزیر اعظم اور وزراء عہدوں پر نہیں رہ سکتے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری۔ تازہ حملوں میں 1 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ جنگ بندی کے بعد شہداء کی تعداد 930 ہو گئی۔ 2820 زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 72940 ہو گئی۔ 1,73,000 زخمی۔ اسرائیلی رکاوٹوں اور جان بچانے والی ادویات اور سامان کی عدم دستیابی کے باعث غزہ کے علاقے دیر البلح کے واحد ہسپتال میں 4تھا جنریٹر بھی خراب ہو گیا۔ مریضوں کو زندگیاں خطرے سے دوچار ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے 70% غزہ پر قبضے سے متعلق بیان پر رد عمل میں حماس کا کہنا ہے کہ مزید علاقے پر قبضے کی کوشش کے سنگین نتائج برآمد ہو کے مذاکرات کار صورتحال کا نوٹس لے۔ اسرائیل پہلے ہی طے شدہ 53 کی بجائے غزہ کے 60% علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ فرانسیسی فٹ بال کلب PSG کی چیمپئنز لیگ میں فتح کے بعد پیرس سمیت دیگر شہروں میں جشن کے دوران پرتشدد مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ۔ پولیس نے 780 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ ہنگاموں کے دوران درجنوں پولیس اہلکاروں سمیت 219 افراد زخمی۔ ایک شخص حادثاتی طور پر ہلاک ہو گیا۔ مظاہرین نے موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی، دکانوں کے شیشے توڑ دیے۔ راج پولیس اہلکار کی جانب سے حاملہ خاتون پر حملے اور زمین پر پھینکنے کی ویڈیو وائرل۔ ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ واقعے کے باعث خاتون کو فوری ہسپتال لے جانا پڑا اور قبل از وقت بچے کی پیدائش ہوئی۔ خاتون کا کہنا ہے پولیس نے ایک مائیگریشن سینٹر پر حملہ کیا۔ حکام نے اس کے فلسطینی شوہر کو حراست میں لیا تھا۔ اداکارہ مومنہ اقبال کی شادی کی تقریبات کا آغاز۔ مہندی سے قابل دعائے خیر کی گئی۔ دلہا دلہن کا خوبصورت فوٹو شوٹ وائرل۔ مومنہ اقبال کی رخصتی کی تقریب 1 جون کو لاہور میں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے APN نیوز قوم کی سوچ۔